افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ دیکھو اعمال کی کیا خوبصورت مثال دی ہے اللہ نے، سبحان اللہ۔ فرمایا وہ بنیاد، وہ عمارت اچھی ہے جس کی بنیاد اللہ کے خوف اور اللہ کی رضا کے حصول پر رکھی جائے۔ اب عمارت سے صرف مکان یا مسجد ہی مراد نہیں ہے، ہمارا ہر عمل ایک عمارت ہے۔ یہ جو سینوں میں دلوں کی بستیاں ہیں نا، ہر بندے کا دل ایک شہر ہے، ایک بڑی عظیم آبادی ہے۔ ہر دل میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے گھر ہیں، ایک ایک دل میں شہر آباد ہے، اس میں والدین بھی ہیں، اس میں اولاد کا گھر بھی ہے، اس میں بہن بھائی بھی ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہم کاروبار کرتے ہیں، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہماری شناسائی بھی ہے، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن سے ہم دشمنی کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، دل میں صرف دوست ہی نہیں رہتے، دلوں میں دشمن بھی بستے ہیں۔ جو نہ بھلایا جا سکے وہ دل ہی میں ہے نا، تو کچھ ایسے دشمن بھی ہوتے ہیں جو نہیں بھلائے جاتے۔ تو یہ جو ساری بستی ہم آباد کرتے ہیں، اس میں جتنے مکان بنتے ہیں، کیا یہ اچھا ہو کہ ان کی بنیاد اللہ کی عظمت سے خوف زدہ ہو کر رکھی جائے اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے رکھی جائے؟ تو دل میں بننے والی ہر عمارت ایک مسجد بن جائے۔ ہو سکتا ہے ہمارے یہ دلی جذبات ہمارے ان عزیزوں کو ہدایت نصیب کرنے کا سبب بن جائیں جو بھٹک رہے ہیں، ہمارے وہ دوست، ہمارے وہ احباب جو بے عمل ہیں، شاید ہمارے دل کی وہ آرزو ان کو باعمل بنا دے، کیونکہ اس کی بنیاد تقوی، پرہیزگاری، اللہ کے خوف اور حصول رضائے الہی پر ہوگی۔ فرمایا مکان تو وہی اچھے ہیں جن کی بنیاد اللہ کے تقوی پر اور اللہ کے رضا کے حصول پر رکھی جائے، یا وہ مکان جن کی بنیاد ہی کسی کھائی کے کنارے رکھی جائے جو گرنے والی ہو، اور مکان بن چکے تو وہ اسے لے کر جہنم میں جا گرے، مکان سمیت وہ کھائی جہنم میں جا گرے، اس کی کیا حیثیت؟ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ کسی سے دوستی یا دشمنی دنیا کے لیے نہ رکھو، دوستی اور دشمنی بھی اللہ کے لیے رکھو۔ اگر دل میں دشمنی ہے تو اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی رکھو، ہر ایرے غیرے کے ساتھ دشمنی کی بنیاد دلوں میں مت رکھو۔ دلوں میں ایسے گھر مت بناؤ جہاں ایرا غیرہ دشمن بٹھایا ہوا ہو تم نے، جس کو اللہ سے دشمنی ہے، اللہ کے رسول سے دشمنی ہے، اللہ کے دین سے دشمنی ہے، اس کی دشمنی کا گھر تم دل میں بناؤ، اس کی بنیاد اللہ کے خوف پر اور حصول رضا الہی پر ہو۔ یا پھر اپنوں کی بھلائی کے لیے، ان کی نیکی کے لیے، ان کی آخرت سنوارنے کے لیے، ہم بھلائی سمجھتے ہیں دال روٹی کو، پیسے کو، اقتدار کو۔ میاں انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے اس مالک الملک نے انسانوں کا رزق تقسیم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم ہو گئے اور قلم خشک ہو گیا۔ غربت، امارت، صحت، بیماری، اقتدار یا محرومی، یہ ازل سے طے ہے، اور ہر حال میں بندے کی آزمائش ہے۔ کسی کو بادشاہ بنا کر آزماتا ہے، دوسرے کو فقیر بنا کر آزما لیتا ہے۔
کہ یہ بادشاہ بن کر میری اطاعت کرتا ہے یا فرعون بن جاتا ہے، اور یہ فقیر بن کر بھی میرے ہی در پہ رہتا ہے یا دوسروں کے در پہ مانگنے نکل جاتا ہے۔ اما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاکرمه ونعمه، انسان کی جب آزمائش فرماتا ہے اللہ اس پر بے شمار نعمتیں اور بے شمار اپنے انعامات بھیج دیتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ یہ انعامات پا کر شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ واما اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، اور کسی کی آزمائش اس طرح فرماتے ہیں کہ اس پر روزی تنگ کر دیتے ہیں، غربت و افلاس آ جاتا ہے، بیماری آ جاتی ہے، محرومی آ جاتی ہے، تو کیا وہ اس محرومی اور بیماری میں بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کا پاس رکھتے ہوئے حدود شرعی کے اندر ہی محنت کرتا ہے، یا شریعت کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، سود کھانا شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے، جیبیں کاٹنے لگ جاتا ہے، ڈاکے ڈالنے لگ جاتا ہے، کیا کرتا ہے؟ تو یہ آزمائش ہے۔ اللہ کریم اس سے تمام مسلمانوں کو کامیاب رکھے۔ اور یہ وقتی باتیں ہیں میاں، 4 دن جلوس جلسے، موٹریں، گاڑیاں، آگے پیچھے شور شرابہ، وہ عہدہ گیا، سب کچھ گیا، پھر پوچھتا ہی کوئی، پرانے کپڑے کی طرح دھکے کھاتے پھرتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دلوں میں بنیادیں رکھی جاتی ہیں، یہ دنیاوی اعتبار سے نہیں ہونی چاہیے، یہ دینی اعتبار سے ہونی چاہیے۔ دوستی بھی ہو تو اللہ کے لیے ہو، گھر سے، بیوی بچوں سے، ماں باپ سے، بہن بھائیوں سے محبت ہے تو اس لیے کہ اللہ نے ان سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ پر، بیوی بچوں پر خرچ کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ نے ان پر خرچ کرنے کا حکم، تو یہی سارے کام عبادت شمار ہونا چاہیے۔ کسی سے دشمنی ہے تو اس لیے ہو کہ یہ دین کا دشمن ہے، یہ میرے محبوب پیغمبر کا دشمن ہے، یہ میرے اللہ کا دشمن ہے، یہ میرے اللہ کے دین کا دشمن ہے، پھر تو دشمنی کا مزہ آیا، وہ تو دشمنی بھی عبادت ہے۔ اور یہ بات بات پر دشمنی اور اپنے کو بڑا بتانا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا اور معمولی معلوماتوں پر رنجش رکھنا، یہ مسلمان کے دل کو زیب نہیں دیتی، ایسے گرد نہیں بنانے چاہیے۔ پھر جس طرح آبادیوں میں مساجد ہوتی ہیں، اسی طرح دل کی بستی میں بھی مسجدیں ہونی چاہیے جن میں اللہ کا نام بلند کیا، یذکر فیہ اسمہ، یذکر فیہ اسمہ، اس میں اللہ کا نام لیا، اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اس میں اذان ہوں، رکوع و سجود ہوں، اللہ اللہ ہو۔ دل کی بستی میں بھی تو کچھ مسجدیں بھی ہونی چاہیے جہاں سوائے اللہ کی یاد کے کوئی کام نہ ہوتا ہو۔ تو فرمایا جس شخص نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضامندی پر رکھی وہ اچھا ہے، یا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گرنے والی کھائی پہ رکھی، عمارت بنی تو وہ اس کو لے کر جہنم میں جا گری، اس کا کیا فائدہ، اس کی کیا حیثیت ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اور فرمایا ایک اصول فطرت یاد رکھ لو، اللہ ظلم کرنے والوں کو ہدایت نصیب نہیں فرماتا، چھینا جھپٹی کرنے والوں کو دوسرے کے حقوق چھیننا، دوسروں کے حقوق نہ دینا، یہ 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے ہم کسی کا حق چھین لیتے ہیں، ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو چھین تو نہیں سکتا لیکن اس کے ذمے جو فرض ہے اور دوسرے کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو دونوں طرح ظلم ہو جاتا ہے۔ فرمایا جو لوگ ظلم اپناتے ہیں انہیں ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے، پھر انہیں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ کریم ظلم سے بھی پناہ میں رکھے اور ظالم سے بھی پناہ میں رکھے۔ دل بہت بڑی قیمتی آبادی ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں روز نعرے لگائے جاتے ہیں کہ وطن کی حفاظت کرو، روز نعرے لگائے جاتے ہیں اپنے شہر کی حفاظت کرو، اگرچہ کار کوئی بھی نہیں رہا، نہ کسی کو وطن کی پرواہ ہے، نہ کسی کو شہروں آبادیوں کی پرواہ ہے۔ لوٹ مار مچی ہوئی ہے، قتل و غارت ہو رہی ہے، ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔
اسی طرح ہر دل میں ایک آباد ہے، ملک آباد ہے، شہر آباد ہے، اس کی سلامتی کا بھی بڑا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور ظلم سے سلامتی نہیں ملتی، آبادی نہیں ملتی، بربادی ہوتی ہے۔ اللہ کریم ظلم سے پناہ میں رکھے۔ یاد رکھو، ہر وہ کام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے خلاف کیا جائے وہ ظلم ہے، چھوٹا ظلم ہے یا بڑا ظلم ہے، ظلم تو ظلم ہی ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ